غزہ میں بھوک کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ فلسطین کے اخبارات کئی دن سے اقوام عالم کے مردہ ضمیروں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کی خبر یہ ہے کہ فلسطین کی غزہ پٹی پر بسنے والے 24 لاکھ افراد میں سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک ہفتے سے ایک نوالا روٹی کا نہیں کھایا۔ 5 دن ہو گئے بھوکے ہیں، پانی کی ایک ایک بوند اپنے زبان پر رکھتے ہیں اور پانی جی بھر کر نہیں پی سکتے، اس ڈر سے کہ پانی ختم ہو جائے گا۔ زندگی کی ڈور پانی کے اس قطرے سے وابستہ ہے۔ 5 دنوں سے روٹی کا ایک نوالا نہیں ملا۔ ایسے حالات میں فریڈم فلوٹیلا کولیشن جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، اس کی ایک کشتی جس کا نام میڈلین ہے، وہ اٹلی کے ساحل سے 12 افراد جن کا تعلق مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں سے ہے، اور اس میں برطانوی پارلیمنٹ کی ایک رکن بھی موجود ہے، وہ اس کشتی کو امدادی سامان سے بھرتے ہیں، معذور بچوں کی خوراک کا انتظام اس میں برتے ہیں۔ وہ شیرخوار بچے جو ماں کا دودھ پیتے تھے اور ان کی مائیں شہید ہو گئیں، ہزاروں بچے ایسے ہیں، ان کی خوراک بھی اس کشتی کے اندر رکھی گئی اور میڈیسن رکھی گئی۔ ان بچوں کی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے ان کے لیے میڈیسن رکھی گئی، اور وہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوتی ہے۔ مالٹا کے پانیوں میں پہنچتی ہے تو ڈرون ان پر حملہ کرتے ہیں، کشتی کے اگلے حصے کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن کشتی اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے، اور غزہ کے قریب کل شام جب وہ غزہ کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں پہنچی، جس پر پوری دنیا کا حق ہے، وہ کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں اسرائیلی کشتی 18 گھنٹے ان کا پیچھا کرتی ہے۔ رات کی تاریکی کا انتظار کیا جاتا ہے، رات کی تاریکیوں میں یلغار ماری جاتی ہے، اور اس یلغار سے پہلے سفید سپرے کیا جاتا ہے جس سے سگنل ختم ہو جاتے ہیں، کنیکشن دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں گریٹا تھنبرگ اپنا کیمرہ آن کرتی ہے، دنیا سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتی ہے، اور پھر اسرائیل انہیں گرفتار کرتا ہے، اور گرفتار کر کے رات کی تاریکیوں میں اپنی بندرگاہ اسدود منتقل کرتے ہیں۔ دنیا خاموش ہے، دنیا خاموش ہے۔ ایسے حالات میں جب فلسطین کے عوام بھوکے مر رہے ہیں، جب انہیں امداد کی امید نظر آئی، اس امید کو بھی مٹا دیا گیا۔ ان کے وہ غزہ کے معصوم زندگیاں داؤ پر ہیں۔ عالمی ضمیر خاموش ہے، وہ ضمیر جو کسی مسلمان کے ہاتھ سے کتے کو تکلیف پہنچ جانے پر پورا مہینہ عالمی میڈیا مگرمچھ کے آنسو بہایا کرتے تھے، آج وہ خاموش ہیں۔